آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 9ویں جماعت 2023 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 16 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 8 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 8 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ پارسی کالونی کراچی۔ عموماً کراچی کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے اب یہ احساس ہوتا ہے کہ شہر کا نقشہ پوری طرح سے تبدیل ہو چکا ہے۔ پرانے طرز کے مکانات کی جگہ اب بلند و بالا عمارتوں نے لے لی ہے، اور یہ حال صرف سڑکوں تک محدود نہیں بلکہ اب گلی محلوں کے اطراف میں بھی اس کے اثرات خاصے واضح ہیں۔ وہیں اس شہر میں پارسی کالونی کا علاقہ بھی ہے۔ اس کی گلیوں میں پھیلی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں رہتا، اور جو گھرانے یہاں رہتے بھی ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اگر اس کالونی کے ارد گرد دیکھیں تو اس کے آس پاس بلند عمارتوں کا جھرمٹ ہے جو آہستہ آہستہ تنگ ہوتا ہوا ان گلیوں کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ پارسی کالونی کا پورا نام سہراب کیٹرک پارسی کالونی تھا، جس کی بنیاد 21 مارچ سن 1923 میں جمشیدی نوروز کے دن اس وقت کے سندھ کے کمشنر جے ایل ریو نے رکھی تھی۔ اگر اس علاقے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو سن 1854 میں کراچی کی بندرگاہ بننے کے بعد یہاں پر پارسی امراء آباد ہونے لگے، جنہوں نے میری ٹائم سینما اور بینکوں میں سرمایہ لگایا اور اس وقت کی برطانوی فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ مصنف الیگزینڈر بیلی اپنی کتاب کراچی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں لکھتے ہیں کہ سن 1881 کی مردم شماری کے دوران کراچی میں پارسی کمیونٹی کی کل آبادی فقط 1937 افراد پر مشتمل تھی۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں یہ تعداد 5000 تک پہنچ گئی تھی۔ وہیں اس تعداد میں 1980 کے بعد گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی میں بسنے والے بہت سے پارسی خاندان پاکستان سے بیرون ملک نقل مکانی کر گئے۔ پارسی برادری کی ویب سائٹ کراچی زرتشتی بنو منڈل کے مطابق اپریل سن 1995 میں ہونے والی زرتشتی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں 2831 پارسی آباد تھے۔ پارسی کالونی کے نزدیک پارسی برادری کا فائر ٹیمپل، عبادت گاہ، اسکول اور کام کی جگہیں موجود تھیں، اسی لیے یہ جگہ یہاں رہنے والوں کے لیے اچھی تھی۔ یہاں ہر گھر کے سامنے ادھر رہنے والوں کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے اور ان گھروں کی تعمیر یورپی طرز کی لگتی ہے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے نگاہ ان مکانات کے سامنے بنی بالکونیوں پر پڑتی ہے۔ پارسی افراد اپنے گھروں میں شیشم کی لکڑی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ بلڈروں اور قبضہ گروہوں سے بچانے کے لیے اس کالونی کو سندھ کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن ایکٹ 1994 کے تحت سن 2000 کی دہائی میں ایسی جگہوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا تھا جن کو گرایا نہیں جا سکتا۔ اب سوال نمبر 1 تا 8 جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ پارسی کالونی کراچی۔ عموماً کراچی کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے اب یہ احساس ہوتا ہے کہ شہر کا نقشہ پوری طرح سے تبدیل ہو چکا ہے۔ پرانے طرز کے مکانات کی جگہ اب بلند و بالا عمارتوں نے لے لی ہے، اور یہ حال صرف سڑکوں تک محدود نہیں بلکہ اب گلی محلوں کے اطراف میں بھی اس کے اثرات خاصے واضح ہیں۔ وہیں اس شہر میں پارسی کالونی کا علاقہ بھی ہے۔ اس کی گلیوں میں پھیلی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں رہتا، اور جو گھرانے یہاں رہتے بھی ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اگر اس کالونی کے ارد گرد دیکھیں تو اس کے آس پاس بلند عمارتوں کا جھرمٹ ہے جو آہستہ آہستہ تنگ ہوتا ہوا ان گلیوں کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ پارسی کالونی کا پورا نام سہراب کیٹرک پارسی کالونی تھا، جس کی بنیاد 21 مارچ سن 1923 میں جمشیدی نوروز کے دن اس وقت کے سندھ کے کمشنر جے ایل ریو نے رکھی تھی۔ اگر اس علاقے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو سن 1854 میں کراچی کی بندرگاہ بننے کے بعد یہاں پر پارسی امراء آباد ہونے لگے، جنہوں نے میری ٹائم سینما اور بینکوں میں سرمایہ لگایا اور اس وقت کی برطانوی فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ مصنف الیگزینڈر بیلی اپنی کتاب کراچی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں لکھتے ہیں کہ سن 1881 کی مردم شماری کے دوران کراچی میں پارسی کمیونٹی کی کل آبادی فقط 1937 افراد پر مشتمل تھی۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں یہ تعداد 5000 تک پہنچ گئی تھی۔ وہیں اس تعداد میں 1980 کے بعد گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی میں بسنے والے بہت سے پارسی خاندان پاکستان سے بیرون ملک نقل مکانی کر گئے۔ پارسی برادری کی ویب سائٹ کراچی زرتشتی بنو منڈل کے مطابق اپریل سن 1995 میں ہونے والی زرتشتی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں 2831 پارسی آباد تھے۔ پارسی کالونی کے نزدیک پارسی برادری کا فائر ٹیمپل، عبادت گاہ، اسکول اور کام کی جگہیں موجود تھیں، اسی لیے یہ جگہ یہاں رہنے والوں کے لیے اچھی تھی۔ یہاں ہر گھر کے سامنے ادھر رہنے والوں کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے اور ان گھروں کی تعمیر یورپی طرز کی لگتی ہے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے نگاہ ان مکانات کے سامنے بنی بالکونیوں پر پڑتی ہے۔ پارسی افراد اپنے گھروں میں شیشم کی لکڑی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ بلڈروں اور قبضہ گروہوں سے بچانے کے لیے اس کالونی کو سندھ کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن ایکٹ 1994 کے تحت سن 2000 کی دہائی میں ایسی جگہوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا تھا جن کو گرایا نہیں جا سکتا۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2 سنیے۔ بیماری ہزار نعمت ہے۔ ایک دن ہم اپنے کپڑوں پر استری کرنے بیٹھے تو ہمارے بڑے بھائی صاحب تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں دھلے ہوئے کپڑوں کی ایک گٹھڑی تھی۔ کپڑوں کا یہ پہاڑ انہوں نے ہمارے سامنے ڈھیر کیا اور ایک نادر شاہی حکم صادر کر دیا کہ شام تک یہ سب کپڑے استری ہو جائیں۔ ہم کپڑے لے کر امی کے پاس پہنچے اور معصوم سا منہ بنا کر انہیں بھائی جان کے ظلم کی داستان سنائی، لیکن امی نے کہا کہ منی اور پپو کے کپڑے بھی ساتھ ہی استری کر دینا، آخر بھائی بہنوں کے کام بھی بھائی ہی آتے ہیں، ذرا سا کام کہہ دیا تو جان نکلی جا رہی ہے، چلو جاؤ۔ امی تو جانے کتنی دیر تک کچھ کہتی رہیں، ہم چپ چاپ سر جھکائے استری کرتے رہے۔ اسی استری میں ٹیلی ویژن پر ہمارے پسندیدہ پروگرام بھی نکل گئے اور باتیں تو جیسے تیسے سہ لیتے، مگر ایک چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے ساتھ اپنا گزارا ہے، اور وہ ہے اسکول۔ گدھوں کی طرح ہوم ورک کرنا، طوطوں کی طرح رٹنا، گھوڑے کی طرح چابک کھانا اور گائے کی طرح چپ رہنا۔ دوسری بات یہ کہ استاد صاحبان ہمارے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس ہمارے سر پر ڈنڈا لیے کھڑے ہیں، اور وہ بھی بہت معمولی باتوں پر، یعنی ایک ہفتے سے کہاں غائب تھے؟ جماعت میں امرود کیوں کھا رہے ہو؟ لیجے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس لیے دن رات غور و فکر ہی میں بسر ہونے لگے کہ اسکول اور کام کاج سے کس طرح چھٹکارا ملے۔ خدا بھلا کرے ہماری بھابھی صاحبہ کا، جو بیٹھے بٹھائے بیمار ہو گئیں اور ہم کو نہایت عمدہ ترکیب بلا قیمت بتا دی گئی۔ ہم بھابھی صاحبہ کی بیماری کو نہایت حسرت سے تکا کرتے تھے۔ یہ دودھ، یہ بسکٹ، یہ پھل، یہ آرام، یہ ناز برداریاں، یہ تیمار داریاں، آخر کار ہم نے بھی بیمار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جوں جوں بھابھی صحت یاب ہوتی گئیں ہم بیمار ہوتے گئے، یعنی ادھر کا مال ادھر آتا گیا۔ اسکول کی چھٹیاں الگ، ہمیں کوئی خاص بیماری تو نہیں تھی، بس کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا، کبھی سر درد کے مارے پھٹنے لگتا اور کبھی ہاتھ پیر اینٹ جاتے۔ 2 ہفتے تو مزے سے کاٹ دیے، لیکن اس کے بعد گھر والے بھی اکتائے نظر آنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا، اور جب ان کا شک بڑھ گیا تو ایک دن ہماری موجودگی میں جان بوجھ کر بلند آواز سے بھائی جان کو بتایا کہ اب ایک کڑوی دوا دوں گا تاکہ رؤوف جلدی سے ٹھیک ہو سکے، ورنہ پھر انجیکشن۔ یہ سن کر ہم دھک سے رہ گئے اور ڈاکٹر صاحب بھی تاڑ گئے۔ ابا جان نے بھی ہمیں 1-2 بار ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا اور الٹے سیدھے سوال پوچھے۔ تب ہم نے سوچا کہ اب کافی ہو لیا، اب 1-2 ماہ ٹھہر کر یہ ناٹک رچائیں گے۔ تندرستی ہزار نعمت نہیں، بلکہ بیماری ہزار نعمت ہے۔ اب سوال نمبر 9 تا 16 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے۔
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ بیماری ہزار نعمت ہے۔ ایک دن ہم اپنے کپڑوں پر استری کرنے بیٹھے تو ہمارے بڑے بھائی صاحب تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں دھلے ہوئے کپڑوں کی ایک گٹھڑی تھی۔ کپڑوں کا یہ پہاڑ انہوں نے ہمارے سامنے ڈھیر کیا اور ایک نادر شاہی حکم صادر کر دیا کہ شام تک یہ سب کپڑے استری ہو جائیں۔ ہم کپڑے لے کر امی کے پاس پہنچے اور معصوم سا منہ بنا کر انہیں بھائی جان کے ظلم کی داستان سنائی، لیکن امی نے کہا کہ منی اور پپو کے کپڑے بھی ساتھ ہی استری کر دینا، آخر بھائی بہنوں کے کام بھی بھائی ہی آتے ہیں، ذرا سا کام کہہ دیا تو جان نکلی جا رہی ہے، چلو جاؤ۔ امی تو جانے کتنی دیر تک کچھ کہتی رہیں، ہم چپ چاپ سر جھکائے استری کرتے رہے۔ اسی استری میں ٹیلی ویژن پر ہمارے پسندیدہ پروگرام بھی نکل گئے اور باتیں تو جیسے تیسے سہ لیتے، مگر ایک چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے ساتھ اپنا گزارا ہے، اور وہ ہے اسکول۔ گدھوں کی طرح ہوم ورک کرنا، طوطوں کی طرح رٹنا، گھوڑے کی طرح چابک کھانا اور گائے کی طرح چپ رہنا۔ دوسری بات یہ کہ استاد صاحبان ہمارے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس ہمارے سر پر ڈنڈا لیے کھڑے ہیں، اور وہ بھی بہت معمولی باتوں پر، یعنی ایک ہفتے سے کہاں غائب تھے؟ جماعت میں امرود کیوں کھا رہے ہو؟ لیجے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس لیے دن رات غور و فکر ہی میں بسر ہونے لگے کہ اسکول اور کام کاج سے کس طرح چھٹکارا ملے۔ خدا بھلا کرے ہماری بھابھی صاحبہ کا، جو بیٹھے بٹھائے بیمار ہو گئیں اور ہم کو نہایت عمدہ ترکیب بلا قیمت بتا دی گئی۔ ہم بھابھی صاحبہ کی بیماری کو نہایت حسرت سے تکا کرتے تھے۔ یہ دودھ، یہ بسکٹ، یہ پھل، یہ آرام، یہ ناز برداریاں، یہ تیمار داریاں، آخر کار ہم نے بھی بیمار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جوں جوں بھابھی صحت یاب ہوتی گئیں، ہم بیمار ہوتے گئے، یعنی ادھر کا مال ادھر آتا گیا۔ اسکول کی چھٹیاں الگ، ہمیں کوئی خاص بیماری تو نہیں تھی، بس کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا، کبھی سر درد کے مارے پھٹنے لگتا اور کبھی ہاتھ پیر اینٹ جاتے۔ 2 ہفتے تو مزے سے کاٹ دیے، لیکن اس کے بعد گھر والے بھی اکتائے نظر آنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا، اور جب ان کا شک بڑھ گیا تو ایک دن ہماری موجودگی میں جان بوجھ کر بلند آواز سے بھائی جان کو بتایا کہ اب ایک کڑوی دوا دوں گا تاکہ رؤوف جلدی سے ٹھیک ہو سکے، ورنہ پھر انجیکشن۔ یہ سن کر ہم دھک سے رہ گئے اور ڈاکٹر صاحب بھی تاڑ گئے۔ ابا جان نے بھی ہمیں 1-2 بار ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا اور الٹے سیدھے سوال پوچھے۔ تب ہم نے سوچا کہ اب کافی ہو لیا، اب 1-2 ماہ ٹھہر کر یہ ناٹک رچائیں گے۔ تندرستی ہزار نعمت نہیں، بلکہ بیماری ہزار نعمت ہے۔ اب آپ کو سوالات حل